آج ہم ذرا بات کرتے ہیں سیلف کیئر اینڈ سیلف لو کے اوپر. اس کو ہم کافی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر اپنے اوپر پیسے خرچ کیے, شاپنگ کی, سیلون چلے گئے, اسپا میں تھوڑا وقت گزارا یا کوئی مہنگی ویکیشن لی, دوز آر دا اونلی ویز آف سیلف لو. اچھا, اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ, آف کورس دیز آر مینیفیسٹیشنز آف سیلف لو, لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اگین ایک ایسے گول کو چیز کرنے لگتے ہیں کہ اچھا سال میں ایک ہی ویکیشن لیں گے, ہفتے میں ایک ہی دفعہ اسپا جا سکتے ہیں, سو یو کیپ اٹ ایٹ اے ڈسٹینس. آن دی ادر ہینڈ سیلف کیئر اینڈ سیلف لو از سم تھنگ جو آپ کو ہر لمحے اس کے بارے میں مائنڈفل ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سیلفش ہوں اور دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں, لیکن کسی بھی گیون سچویشن میں, کسی بھی گیون دن میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ جو میرا رویہ ہے, جو میرے فیصلے ہیں, جو میرا انداز ہے, کیا وہ سیلف لونگ ہے, کیا اس میں اپنی جو ویل بینگ ہے اس کو پرائیورٹائز کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آئے دن اگر ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے مزاج میں کرواہٹ لا رہی ہیں, ہماری طبیعت کو خراب کر رہی ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ کو خراب کر رہی ہیں, دین دے نیڈ ٹو بی چینجڈ. چھوٹی سی بات ہے, پہلے ہم ہیومن بینگز آر ویری اڈیپٹیو. کوئی بھی سچویشن اگر ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تو اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. گاڑی نہیں ہے, ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے کی عادت ڈال لیں گے. بجلی نہیں ہے, ہم بجلی کے بغیر گزارا کرنے کی عادت ڈال لیں گے. یا کسی کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو یا تو اوائڈ کرنے لگیں گے یا اس کے موڈ کو مینیج کرنے لگتے ہیں. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کرنا شاید ہمارے اپنے لیے سیلف لونگ نہیں ہے. دیٹ از وائی ٹوڈیز segment is all about setting boundaries and I have a very amazing for this. میری بہت اچھی دوست ہیں, we've done several shows together and I love the fact that through all the mediums that she is a part of, like اپنا ان کا سوشل میڈیا ہو یا جس بھی پلیٹ فارم میں میں نے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, شی از اے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو ایمفسائزز مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ نجیب. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ میں بالکل ٹھیک ہوں. رابعہ مجھے بتاؤ, ہر روز کی بنیاد پہ کچھ ایسا سہنا, برداشت کرنا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, وچ از ناٹ ویری سیلف لونگ, یہ آہستہ آہستہ ہماری پرسنالٹی اور ہمارے ذہن کو کیسے تبدیل کرتا ہے؟ نہیں, یو ایبسلیوٹلی رائٹ صدرا, کہ جب ایک چیز آپ ریپیٹڈلی کریں گے تو وہ آپ کی ہیبٹ کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اپنے اوپر اپنے سیلف کرٹک کو سب سے زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں یا سب سے زیادہ اسپاٹ لائٹ اس پہ رکھتے ہیں, تو آپ کا انر کرٹک جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور آپ کا جو سیلف کمپیشن بٹ ہوتا ہے وہ سب سے کم ہو جاتا ہے. بٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ دونوں کو ہمیں ایٹ اے بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. بیکاز آپ کا اپنا کرٹک بھی, یس اٹس سپوز ٹو ٹیل یو ویئر یو لیکڈ اور ویئر یو میڈ مسٹیکس اینڈ اٹ شوڈ ہولڈ یو ایٹ یور ہائیسٹ ویلیوز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپیشن کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ڈیل کرنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے. بیکاز لائک یو نیڈ ٹو ٹیل یور سیلف کہ اوکے آئی میڈ اے مسٹیک نا, اب میں کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں اس کو صحیح کرنے کے لیے. اچھا, میں آپ کو اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک لڑکی شادی ہو کے ایک سسرال میں گئی ہے, وhere پیپل آر ویری نوزی اور دے ہیو دی اوڈیسٹی کہ وہ کوئی بھی سوال منہ پھٹ کے کوئی بھی بات پہ کامنٹ کر دیتے ہیں, اور وہ بہت پرسنل چیز بھی ہو سکتی ہے, آپ کا ویٹ ہو سکتا ہے, آپ کا پہناوا ہو سکتا ہے, جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے. کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے دن سے یہ چیزیں باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے کہ آپ اگلے کو شٹ اپ کال دیں. لیکن ایک پریکٹیکلی اگر میں سوچوں رابعہ, ایک نئی نویلی دلہن کے لیے جو ایک نئے انوائرمنٹ میں گئی ہے, ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوتا. پہلے آپ لحاظ میں کچھ نہیں بولتے. تو اگر آپ نے اس طرح کی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, کسی کو کہنا ہے کہ نہیں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتی, یا آپ بلا اجازت میری الماری نہیں کھول سکتی, یا سب کے سامنے مجھے یہ بات نہیں کہہ سکتی, اس کا طریقہ کیا ہو, کس طرح اس کو ان پلیس کیا جائے وداؤٹ اٹ بیکمنگ ایکسپلوسو؟ نو یو ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صدرا, یہ ون سائز فٹس آل والی چیز نہیں ہوتی, ہر کسی کی سچویشن فرق ہوتی ہے. لیکن جو اسٹیپس ہوتے ہیں, سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو بادر کیا کری ہے چیز. بیکاز جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو بادر کیا کر رہا ہے, اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو سٹ ود یور سیلف اینڈ آسک یور سیلف کہ پرابلم ہے کیا اور کہاں پہ آ رہا ہے اور کس سے آ رہا ہے. اینڈ دین اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی بات کو کہتے ہوئے پہلے, جیسے فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو یو اور میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہنا, تو میں کسی کے ساتھ پریکٹس کر لوں اس چیز کو. فار ایگزامپل لائک ٹیل اے فرینڈ یا ایک کانفیڈنٹ جو بھی ہے آپ کی زندگی میں,
اس کے ساتھ پریکٹس کرے یا شیشے میں پریکٹس کرے, یو نو یوز اسٹیٹمنٹس آف آئی کہ یو نو مجھے ایسا چاہیے, میرے لیے یہ بہتر ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یو بیسکلی نیڈ ٹو بی assertive اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز دا ادر پرسن آلسو کہ یو نو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا یہ طریقہ ہے یا یہ آپ کو عادت ہے اس چیز کی, آپ کے لیے ہو سکتا ہے. کبھی کبھار پتہ ہے اٹس آلسو اباؤٹ دا میننگ دیٹ یو اٹیچ. کئی دفعہ لوگ جب اس قسم کی انٹروسو باتیں کرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری باؤنڈری بریچ ہو رہی ہے, اٹ از دیئر وے آف شوئنگ کنسرن, اٹ از دیئر وے آف شوئنگ کیئر. کہ آپ سے میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کی کیئر کرتی ہوں. بالکل ایسا ہے. اینڈ یو نو لائک انڈرسٹینڈنگ ایک شو کرنا, اس سے ریلیشن شپ بھی آپ کا افیکٹ نہیں ہوتا کہ آئی انڈرسٹینڈ آپ یہ کیوں کر رہی ہوں گی یا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی, لیکن میرے لیے یہ ٹھیک صحیح نہیں ہے یا میرے ویل بینگ کے اوپر یہ چیز امپیکٹ کر رہی ہے. اینڈ یو آلسو ہیو ٹو میک شیور آف ون تھنگ سدھا از دیٹ جب اگر فار ایگزامپل یو نو اٹس اے پروسیس, سیٹنگ اے باؤنڈری از اے پروسیس, یہ ایک دفعہ میں نہیں ہو جائے گا. سو اگر وہ باؤنڈری بریچ ہو رہی ہے رائٹ آپ کے کہنے کے باوجود بھی, تو آپ بولنا بند نہ کریں, آپ جو ہے وہ بار بار فرم رہیں اپنی باؤنڈری پہ. کیونکہ اگر آپ اپنی باؤنڈری کو فار ایگزامپل آپ نے کہہ دیا, کسی نے بریچ کیا, آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جانے دیتے, تو باؤنڈری کبھی بھی سیریسلی نہیں لی جائے گی. So you really need to keep trying. آپ باؤنڈری کے اوپر گیو اپ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے بتاؤ باؤنڈری میں ایک اور چلو ایگزامپل اس میں لیتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایگزامپل. A lot of women complain about the fact کہ مجھے یہ ہاٹ اینڈ کولڈ جیکل اینڈ ہائڈ بیہیویئر کرنا پڑتا ہے. لائک when my husband is for example angry, تو وہ کوگنیزنس کے ہم ایک ریلیشن شپ ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, اس وقت وہ ایک بڑی ایڈورسوریل پوزیشن ہو جاتی ہے کہ تم میرے دشمن ہو, مجھے اس بات پہ غصہ آیا, میں اپنی پوری بھڑاس نکالوں گا. اینڈ دین کمز اے سائیکل آف سوری اینڈ کیئر کہ اچھا جی مجھے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہاؤ ڈو یو بریک دس پیٹرن؟ Very good question, because this is a problem that most couples are facing these days, that they're stuck in a loop. You know, لڑائی ہوتی ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے, پھر 2 دن بات نہیں ہوتی, پھر سوری ہوتا ہے, پھر دوبارہ ہوتی ہے, exactly, پھر دوبارہ لڑائی ہوتی ہے. تو both the individuals need to identify کہ why are they getting angry at one another, because Sidra, anger is a secondary emotion. Anger کے پیچھے بہت سارے دوسرے emotions ہوتے ہیں جو primary emotions ہوتے ہیں. It could be hurt, it could be disappointment, it could be betrayal, it could be guilt, shame, بہت سارے emotions ہوتے ہیں. اور it could be need, یعنی need for affection. Absolutely. کہ اور ان دونوں کو فار یو نو سب سے پہلے تو آن این انڈیویجول لیول دے بوتھ نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے چاہیے کیا, یا واٹ ڈو دے ایکسپیکٹ فرام دا ریلیشن شپ. اینڈ دیٹس ویئر یو نو دا سائیکل بریکس. جب آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یو نو کمیونیکیشن از سم تھنگ جو کمپلیٹلی لوز ہو گئی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ یو نو ہمارا پارٹنر ہمارا مائنڈ ریڈ کر لے گا, یا اس کو آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ مجھے چاہیے کیا اس سچویشن میں. That's where you said you break that cycle. ہاں, یعنی آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ فیل کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن یا ڈیمانڈ یا ریکویسٹ ہے, اس کے پیچھے کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اچھا کئی دفعہ یہ اگین چاہے ساس ہو, مدر ہو, میاں ہو, ان سب کے ساتھ آپ کو جب باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, سب سے پہلے ان باؤنڈریز کا ہمیں خود ادراک ہونا چاہیے. بالکل. لیٹس آلسو ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ رابعہ کہ کبھی کبھار اٹ ڈزنٹ ٹیک اے سیکنڈ اور اندر پرسن, اٹ از یو یور سیلف ہو آر بریچنگ یور باؤنڈریز. یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روزانہ جم جاؤں گی اور مجھے اپنی ویل بینگ کے لیے کلین ایٹنگ کرنی ہے. بٹ دا مومنٹ یو نو فار ایگزامپل آپ کا کوئی دوست نے آپ کو کہا یار چھوڑو یار آج جم نہیں جاتے, لیٹس یو نو سٹ ڈاؤن اینڈ واچ ٹی وی اینڈ جسٹ ہینگ آؤٹ. تو یو یور سیلف لیٹ گو آف یور پرائیورٹیز. آپ کہتے ہیں اچھا یار کوئی بات نہیں, آج ایک دن کر لیتے ہیں, ایک دن کے بعد 2 دن, دوسرے دن کے بعد کچھ اور ہو جائے گا. اینڈ دیٹس ہاؤ یو لیٹ گو. ہاؤ ڈو یو اسٹک ٹو یور اون باؤنڈریز؟ اپنے آپ کو ٹرین کیسے کریں؟ That's a very good question, because this is a struggle that کوئی اور نہیں کرتا, ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے. Absolutely. But you know اس چیز میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز یہ سدرا کہ آپ کو جو ہے ایک تو سیلف اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی باؤنڈری آپ کو کس طرح سے یو نو آپ کی سیلف لو آپ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سیلف لو از ناٹ آلویز ہیپی. ہر چیز جو آپ اپنے سیلف کیئر کے لیے کر رہے, سیلف لو کے لیے کر رہے, وہ ہمیشہ آپ کو خوشی نہیں دے گی. جیسے کہ آپ نے کہا ایکسرسائز بہت اسٹرگل لگتی ہے ٹو ایکچولی گو ٹو دا جم اینڈ گیٹ یور سیلف ٹو ڈو دیٹ ورک آؤٹ. ایبسلیوٹلی. اینڈ ڈسپلن از سیلف لو, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی ویئر یو نیڈ ٹو سیٹ دیٹ لائن کہ نہیں
It's almost like having a parental role with yourself. جیسے بچپن میں آپ کو کوئی ٹیچر کی ضرورت ہوتی تھی, کلاس کے مانیٹر کی ضرورت ہوتی تھی, یا امی کی ضرورت ہوتی تھی جو آپ کو بتایا کہ بیٹا صفائی رکھو, بیگ پیک کرو, کمرہ صاف رکھو. یہ آواز آپ کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنی پڑتی ہے. اینڈ بائی دا وے, جس طرح آپ کی امی یہ ساری انسٹرکشنز آپ کی محبت میں دیتی تھیں, اسی طرح اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, دیٹ از آلسو یو بینگ سیلف لونگ. اب جیسے ہر روز ہم فیصلہ کرتے ہیں رابعہ کہ آئی ول ہیو 7 to 8 hours آف کوالٹی سلیپ, لیکن ہم ہی رات کے 3 بجے تک نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ایون ریئلائز کہ دس از ناٹ سیلف لونگ. How do we keep the big picture in mind? Absolutely, that's very true. See, you need to constantly remind yourself that you need to do things جو آپ کے لیے سوٹ کرتی ہے, right? If there is somebody جس کو 7 بجے یا 8 بجے صبح اٹھنا ہے to go to work, then you cannot be, watching Netflix or be on Insta Reels, till late at night. That's just not how things work, because آپ اپنی باڈی کو, آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اس چیز سے, رائٹ. اینڈ اپنے آپ کو ٹرین کرنا, اپنے آپ کو ہیبٹ ڈالنا, اور ہیبٹس کیسے بنتی ہیں کہ کانسٹنٹلی شوئنگ اپ فار یور سیلف اینڈ نوئنگ واٹ یو ایکچولی وانٹ ان لائف. آپ کا بگر گول کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از یور ٹروتھ to things, so and a lot of people actually take it کہ اچھا نہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر ہم جو ہے وہ صبح اٹھ کے کافی پی لیں گے, 6-7 کپ کافی پی لیں گے اور ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. that is not self love. If I were to ask you, اگر میں آپ کو ایک بچہ دے دوں, رائٹ, اور میں کہوں اس بچے کا خیال کریں, تو آپ اس بچے کو کھانا بھی کھلائیں گی, اس کو سلائیں گی بھی, اس کا پلے ٹائم بھی ہوگا, اس کا می ٹائم بھی ہوگا, اس کا باتھ ٹائم بھی ہوگا, اس کا کینڈی ٹائم بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. That it's as simple as that. That's exactly what you need to do for your own self. You need to take care of the basics first to be able to do self-love. And it's very, very simple, but a lot of people confuse it with self-absorption or narcissism. And this actually kind of reminds me, Sidra, کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آئے تھے, اینڈ جب ہم ان کی بات کر رہے تھے, ہم ان کا شیڈو ورک کر رہے تھے, انر چائلڈ ان کا ڈسکور کر رہے تھے, ہم بیسکلی ڈسکور کر رہے تھے کہ ان کی پرسنالٹی میں گیپس کہاں کہاں پہ. سو ون آف دا تھنگز واز کہ سیلف لو نہیں ہو رہی, سیلف کیئر نہیں ہو رہی, باقی سب کا خیال ہو رہا ہے لیکن اپنے آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. سو وین وی اسپوک اباؤٹ دیٹ, ان کو جو ہے سیلف لو کے ورڈ سے ہی اتنی زیادہ گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ نہیں میں اپنے اللہ کو ناراض کر دوں گا اگر میں سیلف لو کروں گا. اچھا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ تم نے بات یہاں پہ کی ہے رابعہ. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کئی دفعہ نا وی ٹیک دا لانگ روٹ. جیسے آپ کے سامنے 2 رستے ہیں کہیں پہ پہنچنے کے, ایک 10 منٹ کا رستہ ہے اور ایک 2 گھنٹے کا رستہ ہے. ہم اکثر وہ 2 گھنٹے والا رستہ لے رہے ہوتے ہیں. وی ٹینڈ ٹو لو آور سیلوز وین ادر پیپل لو اس, یعنی ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اچھا تب فیل کرتے جب ہمارا بچہ ہماری تعریف کر دے, ہماری ساس ہماری تعریف کر دے, ہماری ٹیچر ہماری تعریف کر دے, کیونکہ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے. اور تبھی وہ جو ایک روٹ ہے نا ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا, پیپل پلیزنگ کا, ہم اس پٹی پہ چڑھ جاتے ہیں. اگر ہم سیلف لو پریکٹس کریں, روزانہ کی بنیاد پہ اپنے لیے کچھ کریں, تو ہمیں پھر اگر ایکسٹرنل ویلیڈیشن چلی بھی جاتی ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. تبھی تم نوٹس کرو کہ بہت سارے لوگ جب وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن آنے, جیسے آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے جو روزانہ آپ کو بک اپ کرتا ہے, وہ چلا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی بکھر گئی ہے. یا آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو تعریف نہیں مل رہی ہے تو آپ کو یکایک لگتا ہے کہ یار آج اس کا مطلب ہے میں خوبصورت نہیں لگ رہی ہوں. سو وائی ڈو وی گیو آر کی آف ہیپینس ٹو اندر پرسن کہ تمہارا کام ہے مجھے خوش رکھو, میری تعریف کرو, مجھے اچھا فیل کراؤ. Very good question, and this is something جو a lot of people are actually struggling with. اور اس کا سب سے پتہ کی پوائنٹ کیا ہے کہ ہمارے اندر سیلف اویئرنیس نہیں ہے. کیونکہ جو چیز آپ کو دکھتی نہیں ہے سدھا, جس چیز کو آپ ایکنالج نہیں کرتے, اس چیز کو آپ لو نہیں کر سکتے. اگر مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کے کون کون سے پارٹس ہیں, اینڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا اگر کوئی شیم ہوتا ہے یا گلٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اندر کی ایسی چیز ہوتی ہے, اس کو ہم ایکنالج نہیں کرتے. جب تک ہم اس کو اپنا ایز اے ہول ایکنالج نہیں کریں گے اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو, ہم ہمیشہ ریلائی کریں گے دوسروں کی تعریف پہ, ہم ریلائی کریں گے دوسروں کی ویلیڈیشن پہ, ہم ریلائی کریں گے کہ کوئی اور ہمیں آ کے بتائے کہ ہم کیا ہیں.
لیکن یو نو دیٹ از ویری ٹاکسک اینڈ دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو ڈپریشن دین اور انزائٹی, بیکاز اوور تھنکنگ پھر اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے اندر. ایبسلیوٹلی. اچھا, اور یہ ساری چیزیں نا کبھی کبھار ہمیں ایک بہت بڑے پہاڑ جیسی لگتی ہیں, لیکن رابعہ بریکس اٹ ڈاؤن سو بیوٹیفلی کہ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں, ڈو سم تھنگ سیلف لونگ ان دا نیکسٹ 20 منٹس, یا ہر ڈیسیجن, بڑے ڈیسیجن سے پہلے پوچھیں کہ اس میں میری ویل بینگ کہاں لائے کرتی ہے. دیٹ ول میک تھنگز ایزیئر فار یو. بہت شکریہ رابعہ فار بینگ ہیئر ود اس.